السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ایک نواب کی پر اسرار طلسماتی دنیا کی آپ بیتی، ایپیسوڈ نمبر 124 124۔ یہی اصل خطرہ تھا۔ لڑکی کے ساتھ اگر کسی کو دلچسپی تھی تو وہ صرف رمیش تھا، جس کی وہ بہن تھی۔ ہمیں لڑکی کے ساتھ صرف یہ دلچسپی تھی کہ وہ اس علاقے سے باہر نہ جائے، ورنہ ہم سب پکڑے جائیں گے۔ ان دونوں آدمیوں نے موقع بڑا اچھا دیکھا تھا۔ ایک ہی روز پہلے دیبا اپنے دورے پر نکل گیا تھا۔ وہ بظاہر تو معزز آدمی تھا، اس کے تعلقات بہت سے لوگوں کے ساتھ تھے۔ کبھی کبھی وہ میل ملاقات کے لیے چلے جایا کرتا تھا۔ ہماری موجودگی میں وہ پہلی بار نکلا تھا۔ دیبا کے 2-3 آدمی وہاں موجود تھے، انہیں بھی ہم نے جگا لیا اور اس مسئلے پر سب غور کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ یہی ایک بات ہر کسی کے دماغ میں آئی تھی کہ ان کا تعاقب کیا جائے، لیکن یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کس طرف گئے ہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ انہیں یہاں سے نکلے کتنا وقت گزر گیا ہے۔ ہم سب کا اس ڈھکے چھپے ٹھکانے سے باہر نکل جانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ساہوکار کے گھر ڈاکے اور اغوا کی واردات کی وجہ سے تمام علاقہ مخبروں اور بغیر وردی پولیس کے آدمیوں کی نظر میں تھا۔ ہم سب پکڑے جا سکتے تھے۔ ہم سب اپنے ٹھکانے کے علاقے میں گھومے پھرے اور وہاں سے کوئی سراغ نہ ملا۔ کچھ دیر بعد ہمیں بہت دور سے گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ شہری نہیں، دیہاتی علاقہ تھا۔ وہ سناٹے اور سکوت کی دنیا تھی۔ رات کی خاموشی میں بہت دور کی آواز قریب کی آواز معلوم ہوتی تھی۔ یہ شادی کے گولے بھی ہو سکتے تھے، لیکن وہ وقت شادی کی آتش بازی کا نہیں تھا۔ آدھی رات بہت دیر ہوئی گزر چکی تھی۔ اس وقت دیہات کے لوگ بڑی گہری نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں گولیوں کی آواز کو پہچانتا تھا۔ کیا ان دونوں کے پاس ریوالور تھے؟ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ اگر دونوں کے پاس نہیں تو ایک کے پاس ریوالور تھا، دیبا کے ایک پرانے آدمی نے جواب دیا۔ مجھے ویسے ہی خیال آیا کہ ان دونوں کا پولیس مقابلہ نہ ہو گیا ہو۔ دیہاتی علاقے میں اس قسم کی فائرنگ غیر معمولی بات تھی۔ اب ہم قیاس آرائیوں کے بغیر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ رات گزر گئی۔ رمیش بہت بے چین اور بے قرار تھا۔ اسے اپنی بہن کا غم کھا رہا تھا، اور ہم اس لیے پریشان تھے کہ نشاندہی ہو جائے گی اور پولیس اچانک آ کر ہمارے ٹھکانے کو محاصرے میں لے لے گی۔ مجھے رات کی فائرنگ پریشان کر رہی تھی۔ دیبا وہاں نہیں تھا۔ اس علاقے سے وہی واقف تھا اور وہی کوئی بہتر فیصلہ کر سکتا تھا۔ اس نے ابھی 2-3 روز اور نہیں آنا تھا۔ ہم نے یہ انتظام کیا کہ اونچی چٹانوں پر ہر طرف ایک ایک آدمی کو بٹھا دیا۔ یہ 4 آدمی تھے۔ ان کے ذمے یہ کام تھا کہ ہر طرف نظر رکھیں۔ ہر ایک کے پاس ایک ایک بانسری تھی۔ جس کسی کو کوئی خطرہ نظر آنا تھا اس نے بانسری بجانی تھی۔ ہم اگلے دن چوکس اور ہوشیار رہے، اور وہ دن بھی گزر گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ چاند ابھی ابھی نکلا تھا۔ ہم ابھی سوئے نہیں تھے۔ فضا میں ایک خطرہ منڈلاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہم سب اکٹھے بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی واقعہ یا حادثہ ہونے والا ہو۔ کچھ وقت اور گزرا تو ہمیں گھوڑے کے ٹاپ سنائی دینے لگے۔ ہم سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہمارے کان ایک آواز سننے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن یہ آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہم سب تیار ہو گئے۔ ایک ہیجانی سی کیفیت تھی جو ہم پر طاری ہوتی جا رہی تھی۔ گھوڑے کے ٹاپ بلند ہوتے گئے اور اس کے ساتھ ہی وہ آواز سنائی دی۔ یہ ایک خاص قسم کی آواز تھی جو ہمارا ہر ساتھی باہر سے آتے وقت ذرا دور سے منہ سے نکالتا تھا۔ یہ آواز سن کر بھی ہمیں اطمینان نہ ہوا۔ مخبری ہو جانے کی صورت میں پولیس کو یہ پتہ بھی چل سکتا تھا
کہ ہمارے آدمی اس طرح کی آواز نکال کر اس ڈھکی چھپی جگہ میں داخل ہوتے ہیں۔ دیبا کے 2 آدمی اس طرف چلے گئے جدھر سے آواز آئی تھی۔ گھوڑا اسی طرف سے آ رہا تھا۔ یہ کوئی اور آدمی بھی ہو سکتا تھا۔ ہمارے اعصاب کھچے تنے ہوئے تھے۔ اب ایسی آہٹیں سنائی دینے لگیں جس کہ آنے والا اس علاقے میں داخل ہو چکا ہو۔ ہمارے لیے ایک ایک منٹ ایک ایک گھنٹے کے برابر ہو رہا تھا کہ اتنے میں ہمارے ایک ساتھی کی آواز سنائی دی، استاد ہے۔ 2-4 منٹ بعد دیبا ہمارے پاس پہنچ گیا۔ وہ خاصا خاموش طبع آدمی تھا، لیکن وہ اس وقت سخت غصے کے عالم میں تھا۔ سلام دعا کی بجائے اس نے گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ ہم اس سے پوچھتے تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، لیکن اس کی زبان پر گالی گلوچ کے سوا کچھ نہیں آتا تھا۔ ہم سب خاموشی سے سنتے رہے۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ آخر دیبا نے پوچھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے؟ اور وہ 2 کتے کہاں ہیں؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ وہ رات کو لڑکی کو ساتھ لے کر نکل گئے تھے، میں نے جواب دیا۔ رمیش اتنی گہری نیند سویا رہا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کی بہن کو 2 آدمی لے گئے ہیں۔ وہ اسے کمرے سے نہیں لے جا سکتے تھے، رمیش نے کہا۔ وہ باہر نکلی ہوگی اور یہ آدمی اس کے انتظار میں ہوں گے۔ رمیش، دیبا نے کہا، میں تمہاری بہن کی کیا تعریف کروں؟ میرا خیال ہے کہ تم میں اتنی عقل اور جرت نہیں ہوگی جتنی تمہاری بہن میں ہے۔ دیبا استاد، میں نے قدرے جھنجھلا کر کہا، تمہیں جتنی گالیاں یاد تھی وہ سب دے چکے ہو۔ اب یہ بتاؤ کہ لڑکی کہاں ہے؟ تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تم اسے کہیں دیکھ کر آئے ہو۔ دیبا نے ہمیں ایک عجیب قصہ سنایا۔ اس نے ابھی واپس نہیں آنا تھا، لیکن ایسا واقعہ ہو گیا کہ وہ واپس آ گیا۔ گزشتہ رات وہ رمیش کے گاؤں میں اپنے ایک دوست کے ہاں ٹھہرا تھا۔ وہاں ٹھہرنے کا مقصد دراصل یہ تھا کہ ساہوکار کے گھر کی واردات کی تفتیش کا خفیہ جائزہ لینا تھا۔ اگلے روز دوپہر سے کچھ پہلے دیبا وہاں سے کسی اور گاؤں کے لیے روانہ ہونے والا تھا کہ تھانے سے ایک کانسٹیبل آ گیا۔ کسی مخبر نے تھانے اطلاع دے دی ہوگی کہ دیبا گاؤں میں آیا ہوا ہے۔ کانسٹیبل نے اسے کہا کہ تھانے دار بلا رہا ہے۔ دیبا بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی غیر حاضری میں اس کی بادشاہی میں کیا واقعہ پیش آ گیا ہے۔ اسے خیال آیا کہ تھانے دار اسے پوچھ گچھ کرے گا اور ہو سکتا ہے شامل تفتیش بھی کر لے۔ دیبا پائی کا آدمی تھا، وہ تھانے چلا گیا۔ دیبے بھائی، تھانے دار نے دوستانہ لہجے میں کہا، کچھ مدد کرو۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ سیٹھ ساہوکار کے گھر کس نے واردات کی ہے۔ اگر یہ تمہاری واردات ہے تو آؤ بات کر لیں۔ اپنے صرف 2 آدمی مجھے دے دینا۔ واردات خواہ 8 آدمیوں نے کی ہو، تمہارا نام نہ کاغذوں پر آنے دوں گا، نہ زبانی کوئی تمہارا نام لے گا۔ سنا ہے کہ اس واردات میں ایک لڑکی بھی گئی ہے، دیبے نے کہا۔ ہاں گئی ہے، تھانے دار نے کہا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں نے یا میرے کسی بھی آدمی نے عورت پر کبھی نہیں ہاتھ اٹھایا؟ دیبا نے کہا۔ اگر کوئی پکا ثبوت یا شہادت ہے تو مجھے پکڑ لو۔ تمہارے 2 آدمی رات کو مارے گئے ہیں، تھانے دار نے کہا۔ وہ کون ہیں؟ دیبا نے پوچھا۔ لاشیں ہسپتال گئی ہوئی ہیں، تھانے دار نے کہا۔ آئیں گی تو دیکھ لینا۔ دیکھ کیا لوں؟ دیبا نے کہا۔ میرا کوئی آدمی نہیں مارا گیا۔ دیبے استاد، تھانے دار نے کہا، میں تمہارے ہر ایک آدمی کو جانتا ہوں۔ جھارا تمہارا آدمی تھا، شریفہ تمہارا آدمی تھا، اور سیٹھ کی بہو لیلا تمہارے پاس رہی ہے۔ میں تھانے دار اور اس ڈاکو کے تمام مکالمے نہیں لکھ رہا۔ ان کے درمیان باتیں ہوئی تھی، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دیبے کے پائے کے استاد ڈاکو تھے، تھانے داروں کو انگلیوں پر نچانا جانتے تھے اور انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ دیبا تو تھا ہی استاد، وہ تھانے دار کو ٹال رہا تھا۔ تھانے دار اٹھا اور باہر نکل گیا۔ 2-4 منٹ بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ لیلا تھی۔ دیبے نے لیلا کو دیکھا تو وہ اندر سے کانپنے لگا۔ لڑکی اسے بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ تھانے دار نے لیلا کو دیبا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ لیلا، تھانے دار نے دیبا کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس آدمی کو تم پہچانتی ہو؟ تم اس کے ساتھ رہی تھی۔ لیلا دیبا کے چہرے پر نظریں گاڑے دیکھتی رہی۔ دیبے کی پریشانی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، وہ کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ ڈرو مت لیلا، تھانے دار نے کہا،
अब तुम इसके कब्जे में नहीं हो। कह दो कि इसने तुम्हें अपने कब्जे में रखा और अगवा किया था। लैला ने थानेदार की तरफ देखा और सर नफी में हिला दिया। नहीं, लैला ने कहा, मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा, इसके कब्जे में नहीं रही। लड़की का इतना कहना था कि दीबा थानेदार के पीछे पड़ गया। थानेदार कुछ शर्मसार हुआ। पिंडत जी महाराज, दीबा ने थानेदार से कहा, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ऐसी बेवकूफ़ी ना करना कि इस लड़की की मार पटाई शुरू कर दो और इससे कहलवा लो कि ये मेरे पास रही है। क्यों लड़की, यहाँ तुम्हें किसी ने परेशान तो नहीं किया, मारा पीटा तो नहीं? नहीं दीबा भाई, थानेदार ने कहा, मारने पीटने की ज़रूरत नहीं थी। मैं तुम्हें सही बात बता देता हूँ। इस थाने की उस चौकी को तुम जानते हो, वहाँ 3 कांस्टेबलों के साथ एएसआई गश्त पर था। उसने 2 घोड़े आते देखे तो सवारों को पुकारा। सवारों ने रुख फेर लिया। तब एएसआई ने देखा कि एक घोड़े पर 2 सवार हैं और दूसरा सवार शायद औरत है। एएसआई भी घोड़े पर था और कांस्टेबल पैदल जा रहे थे। चूँकि मेरा इलाके में बहुत बड़ी वारदात हो चुकी थी, इसलिए कांस्टेबलों के पास राइफलें थी और एएसआई के पास रिवाल्वर। एएसआई ने अपना घोड़ा घोड़सवारों के पीछे डाल दिया। सवार एक टीले के पीछे हो गए। कांस्टेबलों ने दौड़कर उस जगह को घेरे में ले लिया। एएसआई ने एक बार फिर ललकारा और कहा कि अगर तुम सामने ना आए तो गोली मार दूंगा। उसके जवाब में टीले के पीछे से रिवाल्वर की एक गोली फायर हुई जो एएसआई के करीब से गुजरी और इससे कोई शक ना रहा कि ये डकैत हैं और ये किसी औरत को ले जा रहे हैं। एएसआई ने कांस्टेबलों को फायर का हुक्म दे दिया और खुद भी रिवाल्वर हाथ में लेकर टेले की तरफ बढ़ा। दोनों आदमी फायर करते रहे। कुछ देर दोनों तरफ से गोलियां चली। आखिर मुल्ज़िमों की तरफ खामोशी हो गई। आगे बढ़े तो दोनों आदमी मरे पड़े थे। दोनों को 3-3, 4-4 गोलियां लगी थी। घोड़े कुछ दूर चले गए थे और लड़की टेले के एक तरफ दुबकी बैठी कांप रही थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। एएसआई ने उससे पूछा कि वो कौन है और कहाँ से आई है। वो यही लड़की थी। उसने बताया कि ये सेठ की बहू है और ये 2 आदमी उसे ज़बरदस्ती वहाँ से उठा लाए थे। एएसआई उसे थाने ले आया और मैंने उसका बयान लिया। ये कहती है कि इसे कुछ पता नहीं कि उसे कहाँ ले गए थे। आंखों पर पट्टी बांध कर ले गए थे और अब आंखों पर पट्टी बांध कर कहीं और ले जा रहे थे। थानेदार ने दीबा को लड़की का पूरा बयान सुनाया और ये भी बताया कि इस लड़की से क्या पूछता था। मैं हैरान हूँ कि लैला ने मेरे किरदार का और दीबे के सलूक का इतना बड़ा सिला दिया, जिसकी तवक्का इतनी नातजर्बाकार, कम उम्र और घरेलू लड़की से नहीं रखी जा सकती थी। थानेदार ने उसे मारा पीटा तो नहीं था, लेकिन परेशान बहुत किया। थानेदार ने दीबा को यह भी बताया कि उसने अलल सुबह जूरे डाकू को बुलाया था। लड़की उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया था। थानेदार ने यह भी बताया कि उसने लैला के ससुर यानी साहूकार को बुलाया था ताकि वह तस्दीक करे कि यही उसकी बहू है जो अगवा हुई थी। लेकिन उसने साफ कह दिया कि वह उसे अपने घर नहीं ले जाएगा, क्योंकि ये डाकुओं के पास रह आई है और डाकू यकीनन मुसलमान होंगे। साहूकार ने लड़की को नापाक करार देकर उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। दीबा की जान में जान आई और वहाँ से आ गया, लेकिन थानेदार ने उसे 4-5 घंटे थाने में रखा। लड़की को दूसरे कमरे में ले गया। जाहिर है कि उसने लड़की को चक्कर देने की बहुत कोशिश की होगी। बहरहाल मैं उस लड़की के कमाल पर हैरान हूँ कि वो अपने इनकार पर डटी रही। दीबा जारे और शरीफे की लाशें देख कर आया था और बहुत खुश था कि वो अपने अंजाम को पहुँचे। खुश तो हम सब थे कि हम बच गए थे। कभी कभी दिल को धड़का सा लगता कि लड़की गांव में है और ऐसे हो सकता है कि थानेदार, साहूकार और उसके अपने माँ बाप उस पर दबाव डालें और वो दीबे के ठिकाने की निशानदाही करने पर मजबूर हो जाए। रमेश ने जब ये सुना कि उसकी बहन घर पहुंच गई है और ससुर ने उसे अपने घर ले जाने से इनकार कर दिया है, तो वो उठ खड़ा हुआ। कहने लगा कि वो अपनी बहन के पास जा रहा है। रमेश, दीबा ने बड़े तहम्मुल से रमेश का हाथ पकड़ा और उसे बिठाकर कहा, तुम्हारे चले जाना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है।
दीबे उस्ताद, रमेश ने दीबे के कंधे पर जोर से हाथ मारकर कहा। अगर बहन थाने में खड़ी होकर तुम्हें बचा सकती है तो भाई तुम पर अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। मुझे नज़र आ रहा है कि मैं तुम्हारे ही पास वापस आऊँगा। मुझे जाने दे उस्ताद, मैं अपनी बहन के पास ना हुआ तो ये ख़तरा है कि उसे परेशान करके कोई उल्टी सीधी बात उसके मुंह से उगलवा लेंगे। रमेश की इस बात में खासा वज़न था। मैंने और हमीदुल्लाह खान ने उसे जाने दो कहा। दीबे उस्ताद, रमेश ने कहा, क्या तुम ये समझते हो कि मैं उस साहूकार को खुश करने के लिए तुम्हें पकड़वा दूंगा जिसने मुझे मुश्तबा लिखवा कर पुलिस से मेरी हड्डियां तोड़वाई हैं और जो मेरी बहन को नापाक कहकर उसे कबूल करने से इनकारी है। तुमने उसका घर खाली किया है। मैं उसके महल को आग लगाना चाहता हूँ। मैंने उसे कहा था कि मैं डाकुओं को पकड़ूंगा, लेकिन उसने मुझे ही डाकू कहकर पुलिस के हवाले करा दिया। रमेश हम सब से हाथ मिलाकर जब जाने लगा तो मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। खुदा नेक नियति का अजर ज़रूर देता है। मैं लैला के साथ नेक नियत रहा, वो मेरे साथ नेक नियत रही और उसका खुदा ने ये अजर दिया कि वो बिकने से बच गई और उसने हमें गिरफ्तारी से बचा लिया। खुदा ने एक कम सन लड़की को इतनी अकल अता कर दी कि मैं और मेरे साथी बच गए। मैं अगर गिरफ्तार हो जाता तो डकैती की ये वारदात साबित ना होती तो भी मैं सीधा फांसी के तख्ते पर पहुंच जाता। चूँकि रमेश भी चला गया था और लैला पहले ही वहाँ मौजूद थी, इसलिए ख़तरा भी मौजूद था कि वो आखिर हिंदू थे और गांव में उन्हें कोई हैसियत भी हासिल नहीं थी। साहूकार उन्हें बहुत ख़राब कर सकता था। रमेश के पास दो ही रास्ते थे, गांव से भाग जाता या हमारी निशानदही कर देता। दीबे ने अपने एक आदमी को रमेश के गांव भेज दिया और जिसने वहां के हालात पर नज़र रखनी थी। उधर हमने बुलंद जगहों पर पहरेदार खड़े कर दिए। दिन गुजरते जा रहे थे। हर सुबह मैं ये एहसास लेकर बेदार होता था कि आज कोई ना कोई वाक़या ज़रूर होगा। ऐसे लगता था जैसे वक़्त की रफ्तार बहुत ही सुस्त हो गई हो। सिर्फ फरागत ही इंसानी जहन को ख़राब कर दिया करती है, लेकिन फरागत के साथ इस किस्म की गैर यकीनी कैफियत बनी हुई हो जो हमारे लिए बन गई थी तो नाकाबिले बर्दाश्त जहनी अज़ियत से दो चार होना पड़ता है। मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि हालात के तेज़ो तंद थपेड़ों से यहाँ तक आ पहुँचा था, जबकि मेरा रास्ता और मेरी मंजिल कहीं और थी। मैं एक रोज़ इतना परेशान और बेताब हुआ कि दीबा के पास जा बैठा। उस्ताद, मैंने कहा, तुम जानते हो मेरे इरादे क्या हैं। उन्हीं इरादों की खातिर हमने ये वारदात की है। अब मुझे कोई रास्ता दिखाओ, माल भी हमारे पास आ गया है। क्या तुम्हें इतनी अकल नहीं? दीबा ने कहा, सिर्फ इरादे बांध लेने से काम नहीं हो जाया करते, कुछ खुद भी सोचो। मैंने सोच लिया है उस्ताद, मैंने कहा, मुझे किसी ठिकाने पर पहुंचा दो। मैं उसी ठिकाने पर जा रहा था, लेकिन रास्ते में तुम्हारी लैला ने जकड़ लिया। दीबा ने कहा, मैं दो तीन आदमियों को जानता हूँ, उनका अपना एक गिरोह है और वो मुझे भी जानते हैं। हिंदू हैं या मुसलमान, सब हिंदू हैं। दीबा ने कहा, सिकंदर, इरादे मेरे भी वही हैं जो तुम्हारे हैं। तुम जवान आदमी हो, अपने इरादों का जिक्र जवानी के जोश में आकर करते हो। मैं बुढ़ापे में दाखिल हो चुका हूँ, मैं ज़रा कम ही बोला करता हूँ। इरादा मेरा भी यही है कि अपने मुल्क की खातिर कुछ करके मरूं। शायद इसी की बदौलत खुदा ने मेरे और मेरे दादे परदादे के गुनाह बख्श दिए। मुझे हिंदुओं पर भरोसा नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम और हमीदुल्लाह खान इस गिरोह में दाखिल हो जाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मुसलमानों को इकट्ठा करके इस गिरोह में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा कर लेंगे। क्या हिंदू और मुसलमान मिलकर ये जंग नहीं लड़ सकते? मैंने तुम्हें पहले दिन बताया था। दीबा ने कहा, हिंदू और मुसलमान नहीं मिल सकते। हिंदू तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन जहां उनका अपना मकसद सामने आएगा तो उनकी वफादारी तुम्हारे साथ नहीं बल्कि अपने मकसद के साथ होगी। इस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो गिरोह खुफिया तौर पर काम कर रहे हैं, उनमें हिंदू भी हैं, मुसलमान और सिख भी हैं। लेकिन हिंदू और मुसलमानों की दुश्मनी इतनी कदीम है और इतनी गहरी उतरी हुई है कि उसे ख़त्म करना मुमकिन नज़र नहीं आता। फिर भी तुम इस गिरोह में शामिल हो जाओ, फिर देखेंगे क्या होता है।
لیکن ذرا یہ साहूकार वाला معاملہ رفع دفع ہو لینے دو۔ انتظار کرنا ہی مناسب تھا، اس کے سوا اور کیا بھی کیا جا سکتا تھا۔ مجھے یہ سن کر بہت کوفت ہو رہی تھی کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے مل کر اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک ہندو نے مجھے بھی ڈنک مارا تھا، آپ کو جگموہن یاد ہوگا۔ ابھی 10 ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن رمیش لیلا کو ساتھ لیے آ گیا۔ اس نے عقل مندی یہ کی کہ شام کا اندھیرا گہرا ہوا تو گاؤں سے چلا تھا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ان دونوں کو گاؤں سے نکلتے کسی نے بھی نہ دیکھا۔ میرے کمرے تک بھی وہ اس طرح پہنچے کہ کسی کو پتہ نہ چلا، اور انہوں نے مجھے جگایا تو میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے انہیں اپنے پاس ہی بٹھا لیا اور باقی رات ان کے ساتھ جاگتے گزر گئی۔ بہن بھائی اپنے گاؤں ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئے تھے اور انہوں نے اپنی پوری داستان سنائی۔ رمیش جب اپنے گاؤں پہنچا تو جو بھی اسے ملا اس نے یہی ایک سوال پوچھا کہ وہ اتنے دن کہاں رہا۔ اس نے سب کو بتایا کہ وہ साहूकार کے اور پولیس کے ڈر سے چلا گیا تھا۔ وہ اپنے گھر گیا تو اسے اپنے ماں باپ اداس اور پریشان نظر آئے۔ لیلا الگ مایوسیوں کا مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ رمیش کو دیکھ کر اس کے آنسو نکل آئے۔ اس لڑکی نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، باپ نے کہا۔ کیا یہ ڈاکوؤں کے ساتھ گئی تھی؟ رمیش نے پوچھا۔ رمیش نے اتنی سی بات کہہ کر ہونٹ جکڑ لیے۔ وہ ماں باپ کو یہ بتانا مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اس جگہ رہ آیا ہے جہاں ڈاکو لیلا کو لے گئے تھے۔ میں انہیں 100 بار بتا چکی ہوں کہ وہ مجھے اٹھا کر لے گئے تھے، لیلا نے روتے ہوئے کہا۔ آنکھیں بند کر کے لے گئے تھے اور آنکھیں بند کر کے ہی کہیں اور لے جا رہے تھے کہ پولیس مل گئی اور یہ میرے ساتھ اس طرح سلوک کر رہے ہیں میں جیسے خود ان کے ساتھ گئی تھی۔ رمیش اور لیلا نے مجھے بتایا کہ لیلا کو پولیس نے مارا پیٹا تو نہیں، لیکن اسے کھڑا کر کے کئی گھنٹے پوچھ گچھ کرتے رہے تھے۔ جب اس کے سسر کو تھانے سے اطلاع ملی کہ اس کے بہو آ گئی ہے تو سسر نے نہ صرف یہ کہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ تھانے دار سے یہ کہا کہ یہ خود ڈاکوؤں کے ساتھ گئی تھی اور ڈاکہ اسی نے ڈلوایا ہے اور یہ ان کے گھر بے بھیدی بنی تھی۔ साहूकार نے یہ بھی کہا کہ اسے مارو پیٹو تو یہ بتا دے گی کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ تھانے دار لیلا سے یہ پوچھ رہا تھا کہ جہاں اسے رکھا گیا تھا وہ جگہ کیسی تھی اور ارد گرد کا علاقہ کیسا تھا۔ لیلا ایک ہی بیان پر قائم رہی کہ اسے کچھ پتہ نہیں۔ آخر میں تھانے دار साहूकार سے تنگ آ گیا تھا۔ لیلا نے مجھے سنایا، साहूकार تھانے دار کو میری موجودگی میں حکم دیتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کرو اور اس سے یہ پوچھو وغیرہ وغیرہ۔ تھانے دار نے مجھے साहूकार سے تنگ آ کر چھوڑا تھا۔ لیلا نے اپنے ماں باپ کے پاس جانا تھا اور وہاں گئی تو ماں باپ نے اسے دھتکار دیا جیسے ان کے گھر میں کوئی مسلمان داخل ہو گیا ہو۔ اسے یہ حکم دیا گیا کہ وہ رسوئی کے اندر قدم نہ رکھے۔ رسوئی باورچی خانہ ہوتی ہے اور چولہے کے ارد گرد کی جگہ کو یہ لوگ چوکا کہتے تھے۔ کوئی ناپاک آدمی چوکے کے قریب نہیں جا سکتا۔ لیلا کے برتن الگ کر دیے گئے۔ اس کے ماں باپ نے تو یہ مان لیا کہ اسے ڈاکو اٹھا لے گئے تھے، لیکن انہیں یہ بھی یقین تھا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ رہی ہے، اس لیے کسی ہندو گھرانے میں رہنے کے قابل نہیں رہی۔ یہی نہیں، لیلا کی سہیلیوں نے بھی اسے سے نظریں پھیر لیں۔ لیلا اپنے پڑوس کے ایک گھر میں گئی تو اسے صاف کہہ دیا گیا کہ وہ یہاں نہ آیا کرے۔ لیلا کو اتنا زیادہ ذلیل و رسوا کرنے میں साहूकार کا ہاتھ زیادہ تھا۔ اس نے سارے گاؤں میں یہ مشہور کر دیا کہ اس واردات میں لیلا کی اپنی مرضی شامل تھی۔ لیلا نے خودکشی کا ارادہ کر لیا، لیکن امید کی ایک کرن ابھی باقی تھی۔ یہ خلیل تھا جو لیلا کو دل و جان سے چاہتا تھا اور لیلا اسے دل دے بیٹھی تھی۔ دونوں فیصلہ کر چکے تھے کہ لیلا گھر سے نکل جائے گی اور خلیل اسے مسلمان کر کے شادی کر لے گا، لیکن ان دونوں کو کہیں اکٹھے دیکھ لیا گیا اور باپ نے لیلا کی شادی साहूकार کے بیٹے کے ساتھ کر دی۔ لیلا تو یہ جانتی تھی کہ خلیل کا گاؤں کون سا ہے اور کس طرف ہے، لیکن وہ اکیلی وہاں تک نہیں جا سکتی تھی۔ اکیلی چلی جاتی، لیکن خلیل کے ساتھ پہلے طے کر لینا ضروری تھا۔ خلیل کبھی کبھی اس گاؤں سے گزرا کرتا تھا۔ اس گاؤں سے گزرنا ایک بہانہ ہوتا تھا۔ وہ کہیں رک جاتا اور لیلا اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ اب لیلا روزانہ کبھی چھت پر اور کبھی دروازے میں کھڑے ہو کر خلیل کی راہ دیکھتی
یا وہ ندی پر چلی جاتی تھی جہاں خلیل کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ جس روز رمیش ہم سے رخصت ہو کر اپنے گاؤں گیا، اس سے 2 روز پہلے لیلا ندی کے کنارے کھڑی تھی اور وہاں کنارے دیواروں کی طرح اونچے تھے، وہیں سے ایک گھاٹی اوپر چڑھتی تھی۔